السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تاثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیاسن یعنی مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے۔ قیاسن بھی، قیاسن کا مطلب ہوتا ہے کوئی ضابطہ کلی ہے، اس ضابطہ کلی کے پائے جانے کی صورت میں فعل کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا۔ وہ ضابطہ کلی جہاں جہاں پایا جائے گا وہاں وہاں آپ فعل کو حذف کرتے رہیں گے۔ اب وہ ضابطہ کلی ہیں کیا؟ وہ 6 ضابطے منہا کہہ کر کے صاحب کافیہ بیان کریں گے۔ تو وہ 6 ضابطے کہہ لو یا یہ کہو کہ 6 جگہ ہے نا؟ ہاں، فرماتے ہیں حذفن قیاسیہ۔ قیاسن کا معنی ہے یعنی قیاسن حذفن قیاسیہ نکال کر یہ بتایا صاحب شرح جامی نے کہ قیاسن یہ مفعول مطلق ہے اور اس کا موصوف محذوف ہے۔ قد یحذف الفعل الناصب للمفعول المطلق قیاسن اے حذفن قیاسیہ ہے۔ قیاس مصدر ہے اور یہاں پر یا نسبتی لگا کر معنی فاعلیت اس میں آ جائے گا۔ حذف قیاسی ہوتا ہے یعلم له ضابط۔ حذف قیاسی وہ ہوتا ہے کہ جس کے لیے کوئی ضابطہ کلی ہو، یحذف معه الفعل لزوما، جس ضابطہ کلی کے ساتھ فعل کو لزومی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے۔ فی مواضع، چند جگہوں میں مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کر دیا جاتا ہے قیاسن۔ فی مواضع کا معنی کیا ہے؟ کیونکہ نکرہ ہے مواضع، ہے نا، اس لیے اس کی نکارت کو بیان کرنے کے لیے صاحب شرح جامی فرماتے ہیں متعددتن، فی مواضع متعددتن، چند جگہوں میں۔ اب وہ چند جگہ ہیں کیا؟ منہا کر کے بیان کر رہے ہیں۔ منہا اے من هذه المواضع موضع، انہی جگہوں میں سے ایک جگہ ہے ما وقع مثبتا بعد نفی او معنی نفی داخل علی اسم لا یکون خبرا عنہ۔ پہلی جگہ یہ ہے کہ مفعول مطلق مثبت واقع ہو بعد نفی او معنی نفی، نفی کے بعد ہو یا معنی نفی کے بعد۔ دیکھو، نفی کے بعد اگر مثبت واقع ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ الا آ رہا ہے۔ کیا آ رہا ہے؟ الا آ رہا ہے، ورنہ نفی کے بعد مثبت واقع ہونے کا تو اور کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملہ منفی ہو اور پھر اس کے بعد الا آئے اور الا کے بعد مفعول مطلق آئے تبھی تو مثبت ہوگا، کیونکہ الا کا ما قبل اگر منفی ہوتا ہے تو الا اپنے ما بعد کو مثبت کر دیتا ہے۔ یہ تو معنی ہے نا؟ تو فرماتے ہیں مفعول مطلق کی فعل کو حذف کرنے کی ایک جگہ یہ ہے قیاسن کہ جہاں پر مفعول مطلق ما وقع ہے مفعول مطلق وقع مثبتا، مفعول مطلق مثبت واقع ہو۔ مثبت واقع ہونے کا مطلب، ویسے بھائی مفعول مطلق کا کوئی اعتراض کر سکتا ہے، بھائی مفعول مطلق تو اپنے عامل سے متعلق ہوتا ہے اور عامل پر حرف نفی داخل ہے، تو پھر عامل سے متعلق ہوگا تو جب عامل پر حرف نفی داخل ہے تو وہ تو منفی ہوگا، تو مثبت کہاں ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ نہیں، الا کے ذریعے سے، اسے الا ہو یا کسی اور کے ذریعے سے اثبات مقصود ہو۔ مثبت کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ جس کا اثبات مقصود ہو، چاہے وہ نفی کے بعد ہوگا لیکن اثبات مقصود ہو تو اس کو بھی مثبت کہیں گے۔ کیا کہیں گے؟ تو فرماتے ہیں مثبتر اے اریدہ اثباتہ لا نفیہ، اس کا اثبات مقصود ہو نہ کہ اس کی نفی۔ فإنہ لو ارید نفیہ، کیونکہ اگر مفعول مطلق کی نفی اگر مقصود ہو، نفی مراد لے لی جائے تو ایسی صورت میں فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا۔ جیسے کہا جائے ما زید یسیر سیرا، ما زید، زید نہیں چلتا ہے چلنا،
ہے. تو یہاں پر چلنے کی نفی کی جا رہی ہے نا, تو یہاں پر نفی ہی مقصود ہے, اسی لیے یسیر و سیرن ہی کہیں گے, صرف یہ نہیں کہیں گے کہ ما زید سیرن, یہ نہیں کہہ سکتے, فعل کو حذف نہیں کر سکتے, فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا. فرماتے ما زید یسیر و سیرن لا یجب حذف, تو اب ایسی صورت میں فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا, کیونکہ فعل کو حذف اس لیے کیا جا رہا تھا کیونکہ حصر مقصود ہوتا ہے, اور یہاں پر تو حصر ہے ہی نہیں, تو فعل کے وجوب کی صورت ہی نہیں پائی گئی. بات سمجھائی. فرماتے ہیں بعد نفی, یہ نفی کے بعد ہو, لیکن کون سی نفی کے بعد ہو؟ تو فرماتے ہیں داخل علی اسم لا یکون المفعول المطلق خبرا عنہ, جو نفی ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفعول مطلق اس اسم کی خبر نہ ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کوئی نفی ہو, حرف نفی وغیرہ داخل ہو یا معنی نفی داخل ہو ایسے اسم پر, اور وہ اسم جس کی خبر نہیں ہو, تو اس کا مطلب وہ مبتدا ہوگا, اسم کیا ہوگا وہ, لیکن مفعول مطلق اس کی خبر واقع نہ ہو سکے. یہ والا ضابطہ اگر پایا جائے گا کہیں پر, تو اس مفعول مطلق کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہوگا. فرماتے ہیں کہ مفعول مطلق وہ نفی کے, ایسی نفی کے بعد واقع ہو جو نفی داخل ہو ایسے اسم پر لا یکون المفعول المطلق خبرا عنہ, ہو کہ مفعول مطلق اس کی خبر واقع نہ ہو. او بعد معنی نفی, نفی کے بعد ہو یا معنی نفی کے بعد ہو, معنی نفی بھی داخل علی اسم لا یکون خبرا عنہ, کہ وہ معنی نفی بھی ایسے اسم پر داخل ہو کہ جس اسم کی مفعول مطلق خبر نہ ہو. اے من ذالک الاسم, اس اسم کی خبر نہ ہو. وانما قال علی اسم, اب صاحب شرح جامی صاحب کافیہ کی عبارت کی توضیح فرماتے ہیں کہ صاحب کافیہ نے کہا کہ وہ نفی کے بعد ہو, وہ نفی داخل ہو اسم پر, علی اسمن کہا. یہ علی اسمن کہا, اس سے احتراز ہے, یہ قید جو ہے صاحب کافیہ کی احترازی ہے. لہذا اگر کوئی نفی یا معنی نفی فعل پر داخل ہو جائے اسم پر داخل نہ ہو کر, تو اب ایسی صورت میں فعل کو حذف نہیں کیا جائے گا. اسی لیے فرماتے ہیں انما قال علی اسم, صاحب کافیہ نے علی اسمن کہا, کیوں؟ لانہ لو دخل علی فعل, کیونکہ اگر نفی فعل پر داخل ہو گیا, جیسے کہ ما سرت الا سیرن میں, تو دیکھو ما سرت الا سیرن میں سیرن مفعول مطلق ہے, اور اس کا اس بات ہی مقصود ہے کیونکہ حصر کے بعد واقع ہے, الا کے ذریعے سے حصر ہو رہا ہے اور الا کے بعد واقع ہے, تو اس لیے اس کا اس بات ہی مقصود ہے. تو مفعول مطلق ایسا ہوا کہ جو مثبت ہے, یعنی اس کا اس بات کا قصد کیا جا رہا ہے, اور نفی کے بعد بھی واقع ہے, نفی کے بعد بھی ہے, لیکن یہاں پر نفی جو ما ہے وہ اسم پر داخل نہیں ہے. جب اسم پر داخل نہیں ہے تو اب ایسی صورت میں اس کے فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا. ایسی ہی معنی نفی اسم پر داخل نہ ہو کر فعل پر داخل ہو, تب بھی حذف کرنا واجب نہیں ہوگا. جیسے کہ کہا جائے انما سرتو سیرن, دیکھو حصر تو یہاں پر بھی مقصود ہے, تو حصر مقصود ہے تو حذف کرنا چاہیے, لیکن نہیں حذف ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ معنی نفی جو انما ہے وہ داخل کس پر ہے؟ فعل پر. لا یکون منہ, تو یہ اس سے نہیں ہوگا, یعنی حذف فعل جہاں وجوبی جو ہوتا ہے اس قبیل سے نہیں ہوگا. وانما وصف الاسم بان يكون المفعول المطلق بان لا يكون المفعول المطلق خبرا عنه. اچھا, صاحب کافیہ نے یہ بھی کہا کہ اسم پر داخل ہو, اسم پر داخل ہونے کی قید لگانے سے وہ مثالیں خارج کر دی جہاں پر نفی یا معنی نفی فعل پر داخل ہو, لہذا وہ بھی حذف وجوب حذف کے قبیل سے نہیں ہوگا. ایسی ساتھ ہی ساتھ صرف اسم نہیں کہا, اسم کی ایک صفت بھی لے کر آ گئے صاحب کافیہ, کیا؟ لا یکون الخبر المفعول المطلق خبرا عنہ, کہ مفعول مطلق اس کی خبر واقع نہ ہو پائے. یہ اسم کی صفت بھی لے کر آ گئے, یعنی نفی یا معنی نفی ایسے اسم پر داخل ہو جو اسم ہو تو مبتدا, لیکن مفعول مطلق اس کی خبر واقع نہ ہو پائے. یہ اسم کی صفت کیوں لے کر آئے صاحب کافیہ؟ یہ بھی احتراز ہے.
یہ بھی قید احترازی ہے. فرماتے ہیں انما وصف الاسم، صاحب کافیہ نے اسم کو موصوف کر دیا اس بات سے بأن لا یکون، یہاں پر لا لکھ لینا، بأن لا یکون المفعول المطلق خبرا عنہ، کہ مفعول مطلق اس کی خبر واقع نہ ہو پائے. یہ صفت کیوں لے کر آئے صاحب کافیہ؟ لأنہ لو کان خبرا عنہ، کیونکہ اگر مفعول مطلق اس اسم کی خبر واقع ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ مفعول مطلق ہی کہاں ہوگا؟ جب خبر ہوگا تو خبریت کی بنا پر مرفوع ہو جائے گا، ہے مفعول مطلق ہی کہاں رہ جائے گا؟ وہ تو منصوب، مفعول مطلق تو منصوب ہوتا ہے اور وہ ہے خبریت کی بنا پر مرفوع. سمجھے نہیں؟ اس لیے خبر اگر واقع ہو جائے گا تو وہ مرفوع ہو جائے گا، مفعول مطلق نہیں رہے گا. اس لیے صاحب کافیہ نے یہ قید لگا دی کہ وہ اس کی خبر واقع نہ ہو پائے. جیسے مثال ما سیری الا سیر شدید، ما سیری، دیکھو ما سیری میں الا سیر شدید، دیکھو حصر تو یہاں پر بھی مقصود ہے الا کے ذریعے سے. جب حصر مقصود ہے تو نفی کے بعد واقع ہے. یہاں پر سیر شدید میں جو سیرن ہے مفعول مصدر ہے نا، اور نفی کے بعد بھی ہے، اور نفی اسم پر بھی داخل ہے. ما سیری میں سیر اسم ہے، اسم پر بھی داخل ہے، تو پھر قاعدہ تو پورا پا لیا گیا. لیکن ایک قید نہیں پائی گئی، کیا؟ ایسے اسم پر داخل ہو نفی یا معنی نفی جس اسم کی مفعول مطلق خبر واقع نہ ہو پائے. یہاں پر اس مثال میں خبر واقع ہو جا رہا ہے، اس لیے یہاں پر حذف نہیں کیا جائے گا، یہاں پر فعل کو محذوف نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ جیسے ما سیری الا سیر شدید، اس کی یہ صحیح عبارت کر لینا، عبارت یہاں پر گڑبڑ ہوگی کیونکہ اس مثال میں کٹوا کے صحیح کیا گیا ہے. ما سیری الا سیر شدید، شدیدن وہ تو سیر کی صفت ہے. لکانا مرفوعن، تو ایسی صورت میں اگر مفعول مطلق خبر واقع ہو جائے، وہ مصدر خبر واقع ہو جائے، لکانا مرفوعن الخبریت، تو خبریت کی بنا پر تو وہ مرفوع ہو جائے گا. مفعول مطلق ہی کہاں رہے گا؟ منصوب ہوتا ہے وہ تو. ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک ضابطہ ہو گیا. ایک دوسرا ضابطہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن اسی ضابطے کے ساتھ ملا کر اس کو ذکر کر دیا صاحب کافیہ نے. دو ملا کر اس لیے ذکر کر دیا ہے کہ آنے والا جو ضابطہ ہے اور مذکورہ جو ضابطہ ہے کچھ باتوں میں مشترک ہے. وہ ضابطہ کہ جیسے ما قبل میں یہ کہا گیا تھا کہ مفعول مطلق مثبت واقع ہو اور ایسی اسم پر نفی یا معنی نفی کے بعد واقع ہو، اور ایسی اسم پر وہ نفی یا معنی نفی داخل ہو جس اسم کی وہ خبر واقع نہ ہو پائے. یہ والی بات جو ہے آنے والے ضابطے میں بھی رہے گی. تو اس معنی میں اشتراک ہے، اتنی بات میں دونوں قاعدوں میں اشتراک ہے، اس لیے صاحب کافیہ نے اس کو الگ سے ایک قاعدہ نہ بیان کر کے اسی کے ساتھ بیان کر دیا. بات سمجھائی؟ ہاں. اگلا قاعدہ ہے کیا؟ او وقع مکررن، مفعول مطلق یا تو مکرر واقع ہو. کون سا مفعول مطلق؟ جو نفی یا معنی نفی کے بعد ہو، اور وہ نفی اور معنی نفی کس پر داخل ہو؟ ایسے اسم پر جس کی خبر مفعول مطلق واقع نہ ہو پائے، اور مفعول مطلق کیا ہو؟ مکرر واقع ہو. تو ایسی صورت میں فعل کو حذف کرنا واجب ہو جائے گا. اے فی موضع الخبر، مفعول مطلق خبر فی موضع الخبر، خبر کی جگہ میں واقع ہو، یعنی اسم، ایسے اسم کی خبر کی جگہ میں واقع ہو، لا یصح وقوعہ خبرا نہ ہو کہ جس اسم کی خبر واقع ہونا مفعول مطلق کے لیے صحیح نہ ہو. تو خبر کی جگہ میں واقع ہونا، یہ جو قید لگائی نا کہ ایسے اسم کے بعد ہو، کسی اسم کے بعد ہو، خبر کی جگہ میں ہو، لیکن خود مفعول مطلق اس کی خبر واقع نہ ہو پائے، تو اسم کے بعد ہونا چاہیے. لہذا کوئی اعتراض کرے کہ جناب آپ نے کہا کہ مفعول مطلق مکرر ہو تو فعل کو حذف کرنا واجب ہے. ہم آپ کو مثال دے رہے ہیں کہ جہاں پر مفعول مطلق مکرر تو ہے لیکن فعل پھر بھی مذکور ہے. قرآن پاک میں فرمایا گیا کلا اذا دکت الارض دکن دکا. تو اب دکن دکا جو ہے یہاں پر مفعول مطلق مکرر ہے، دکن دکا مکرر ہے نا، لیکن فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہے، فعل مذکور ہے.
اعتراض ہو جائے گا نا فوراً کہ آپ نے تو کہا تھا کہ مفعول مطلق مقرر ہو تو حذف کرنا واجب ہے فعل کا. جواب صاحب شرح جامی نے دے دیا کہ جہاں پر جو ہم نے یہ کہا کہ مفعول مطلق جو صاحب قافیہ نے کہا کہ مقرر ہو وہ مطلقاً نہیں ہے. ایسے اسم کے بعد ہو کہ وہ اس اسم کی خبر کی جگہ میں تو ہو لیکن خبر کا واقع ہونا صحیح نہ ہو, کہ وہ خبر واقع نہ ہو سکے. اور یہاں پر تو اسم کے بعد واقع ہی نہیں ہے. مفعول مطلق مقرر تو ہے لیکن ایسے اسم کے بعد واقع ہی نہیں ہے, اس لیے اس مثال سے یا اس آیت کریمہ سے اعتراض نہیں پڑے گا. یہاں تو فعل ہی کے بعد واقع ہے, سمجھے نا, اسم کے بعد واقع ہی نہیں ہے. فلا یرد تو اب اعتراض نہیں ہوگا. کلا اذا دکت الارض دکن دکا وانما جمع بین ضابطتین, جو میں نے پہلے بات بتائی تھی. صاحب قافیہ نے یہ دو ضابطے تھے, دو اصول تھے جن کو الگ الگ کر کے بیان کرنا چاہیے تھا, لیکن صاحب قافیہ نے پہلے ضابطوں کو دونوں کو جمع کر دیا. الگ الگ بیان کرتے تو یہ کہتے جیسے پہلے کہا منہا, ویسے اس واقعہ کو بیان کرنے کے لیے کہتے منہا. انہی جگہوں میں سے ایک جگہ یہ بھی ہے, لیکن صاحب قافیہ نے اس کو الگ سے بیان نہ کر کے پہلے ضابطے کے ساتھ ملا دیا, جمع کر دیا دونوں ضابطوں کو. کیوں؟ میں نے بتایا کہ دونوں کے درمیان ایک معنی میں اشتراک ہے. فرماتے ہیں وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ ضَابِطَتَيْن, صاحب قافیہ نے دونوں ضابطوں کو جمع کر دیا ہے لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْوُقُوعِ بعد اسم لا يكون خبرا ہو, کیونکہ دونوں ضابطے مشترک ہیں اس قید میں کہ مفعول مطلق واقع ہو ایسے اسم کے بعد جس اسم کی یہ مفعول مطلق خبر واقع نہ ہو پائے. یہ دو ضابطے ہو گئے. مثالیں کیا ہوں گی؟ دیکھو چند مثالیں دیں گے. ایک تو یہ کہ مفعول مطلق مثبت واقع ہو اور نفی کے بعد واقع ہو, تو ایک تو نفی کی مثال ہو جائے گی, ایک معنی نفی کی مثال ہو جائے گی, اور ایک مفعول مطلق مقرر ہو اس کی مثال ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ صاحب قافیہ مثال دے رہے ہیں جیسے ما انت الا سیرن, تو ما انت الا سیرن میں دیکھو سیرن مفعول مطلق ہے, اس بات کا قصد کیا گیا نا, اس کا مثبت ہے نا بھائی, اللہ کے ذریعے سے اس بات کا قصد ہو گیا. اور نفی کے بعد واقع ہے, نفی اسم پر داخل ہے, اور سیرن یہ اس کی خبر واقع نہیں ہے, کیونکہ خبر واقع ہو جائے گا تو مرفوع ہو جاتا. ما انت الا سیرن, اور جب منصوب ہے تو یہ منصوب ہونا اس بات منصوب ہونا مفعول مطلق ہے تو اس کا فعل محذوف ہوگا یقینی طور پر, ہے نا, اور قاعدہ پا لیا گیا پورا, اس لیے حذف کرنا واجب بھی ہو گیا. فرماتے ہیں ما انت الا سیرن اے تسیر و سیرن, اصل عبارت ہوگی تسیر و سیرن, وما انت الا سیر البرید, یہ مثال اسی کی ہے, لیکن صاحب قافیہ نے ایک دوسری مثال دے دی کہ دیکھو یہاں پر بھی ما انت الا سیر البرید میں سیر البرید یہ مفعول مطلق ہے اور اللہ کے بعد واقع اس لیے مثبت ہے, وہ کیا ہے اس کے اس بات کا قصد کیا گیا ہے, اور نفی کے بعد ہے اور نفی اسم پر داخل ہے, اور اس اسم کی یہ سیر البرید خبر واقع نہیں ہو رہا ہے. اب آپ کہیں گے پہلی مثال دے دی تو اسی کی دوسری مثال دینے کی کیا ضرورت تھی؟ صاحب شرح جامی اس شبہے کا ازالہ فرماتے ہیں کہ صاحب قافیہ نے یہ دو مثالیں اس لیے دی ہیں تاکہ مفعول مطلق کی انواع کی طرف اشارہ ہو جائے کہ وہ مفعول مطلق جس کے عامل ناصب کو حذف کرنا واجب ہے قیاساً مذکورہ ضابطے کے پیش نظر, وہ مفعول مطلق دو طرح کا ہو سکتا ہے. کیا؟ بلکہ کئی باتیں بیان کر دی اس میں ان دونوں مثالوں سے. ایک تو یہ کہ الا سیرن میں سیرن مفعول مطلق نکرہ ہے اور سیر البرید میں اضافت کی بنا پر, تو ایک تو یہ بتا دیا کہ ایسا مفعول مطلق نکرہ بھی ہو سکتا ہے, معرفہ بھی ہو سکتا ہے, بتا دیا نا. وہی صاحب شرح جامی فرماتے ہیں اے تسیر و سیر البرید ہادان مثالان لما وقع مثبتاً بعد نفیین, یہ دونوں مثالیں ہیں اس مفعول مطلق کی جو مفعول مطلق نفی کے بعد واقع ہوتا ہے. وَإِنَّمَا أَوْرَدَ مِثَالَيْن, رہی یہ بات کہ صاحب قافیہ نے دو مثالیں پیش کی ایک ہی بات کی. فرماتے ہیں تنبیہن علی, اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے ان الاسم الواقع موقع الخبر, کہ وہ اسم جو کہ خبر کی جگہ میں واقع ہوتا ہے, خبر تو نہیں ہوتا ہے, خبر کی جگہ میں واقع ہوتا ہے کیونکہ ماقبل میں مبتدا ہوتا ہے اور اس کی خبر نہیں ہوتی, یہ خبر کی جگہ میں آ جاتا ہے. فرماتے ہیں وہ اسم جو کہ خبر کی جگہ میں واقع ہوتا ہے موقع الخبر ینقسم الی النکرہ, وہ منقسم ہوتا ہے نکرہ اور, تو پہلی مثال نکرہ کی دے دی اور دوسری مثال
ایسے ہی اور اس کی طرف بھی اشارہ کرنا او الا یا اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے دو مثالیں دی ہیں. ما ہوا فعل للمبتدا کہ وہ مفعول مطلق کبھی ایسا بھی ہوگا جو کہ مبتدا کا فعل ہوگا اور کبھی ایسا ہوگا کہ جو مبتدا کے کسی غیر کا فعل ہوگا. تو ما انت الا سیرن اے ما انت الا تسیر سیرن تو انتا جو ہے جو مبتدا ہے اسی کا فعل ہے چلنا اور ما انت الا سیر البرید سیر البرید میں جو سیر ہے وہ کس کی چال ہے کس کا فعل ہے ارے یعنی وہ تو برید یعنی ڈاکیا کی تمہاری چال نہیں ہے مگر ڈاکیا کی چال. تو یہاں پر سیر جو مفعول مطلق واقع ہے وہ کس کا فعل ہے انتا کا تھوڑی ہے وہ تو ڈاکیا کا ہے تو غیر مبتدا کا فعل ہے وہ ہے. تو ان دو باتوں کی طرف اشارہ کرنے کے لیے صاحب کافیہ نے دو مثالیں دے دی. فرماتے ہیں او الا یہ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے ما ہوا فعل للمبتدا کہ مفعول مطلق ایسا کبھی مبتدا کا فعل ہوگا اور و الا ما یشبہ بہ فعلہ یا وہ ہوگا ایسا کہ جس کے فعل کے ساتھ مبتدا کے فعل کو تشبیہ دی گئی ہوگی اور خود مبتدا کا فعل نہیں ہوگا. او الا مفرد و مضاف یا تیسری بات یہ ہے کہ شاید دو مثالیں اس لیے دیے ہیں تاکہ اشارہ ہو جائے اس بات کی طرف کہ یہ ایسا مفعول مطلق کبھی مفرد بھی ہوگا کبھی مضاف بھی ہوگا. یہاں پر مفرد وہ ہے جو کہ مضاف کا مقابل ہے جو مضاف یا شبہ مضاف نہ ہو. تو سیرن وہ مفرد ہے اور سیر البرید میں مضاف ہے تو وہ مفرد نہیں ہے. بات سمجھائی؟ ہاں. وَإِنَّمَا أَنْتَ سَيْرًا انما انت سیرن یہ معنی نفی کی مثال ہے کہ مفعول مطلق معنی نفی کے بعد واقع ہو اور معنی نفی ایسے اسم پر داخل ہو کہ مفعول مطلق اس کی خبر واقع نہ ہو. تو یہاں پر سیرن ما انما انت سیرن اے تسیر و سیرن یہاں پر بھی فعل محذوف ہے وجوبی طور پر. مثال لما وقع بعد معنی نفی یہ مثال ہے اس مفعول مطلق کی جو واقع ہو معنی نفی کے بعد وزید سیرن سیرن وزید سیرن سیرن تو یہاں پر سیرن سیرن مفعول مطلق ہے. کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پر سیرن سیرن مفعول مطلق مقرر ہے اور واقع ہے ایسے اسم کے بعد کہ جس اسم کی وہ خبر واقع نہیں ہو پا رہا ہے. موضع خبر میں ہے لیکن اس کی خبر واقع نہیں ہو پا رہا. اسی معنی میں دونوں ضابطے مشترک ہیں کہ ایسے اسم کے بعد واقع ہو جس اسم کی وہ خبر واقع. اسی معنی میں دونوں ضابطے مشترک ہیں. سمجھے نہیں؟ تو یہ زید سیرن سیرن اس کی مثال ہے یسیر و سیرن مثال لما وقع مقرر یہ ایسے مفعول مطلق کی مثال ہے جو مقرر واقع ہو. بات سمجھائی؟ جو مفعول مطلق مقرر واقع ہو. تو یہ دو ضابطے ہوئے صاحب قافیہ کی طرف سے جن دو ضابطوں کو صاحب قافیہ نے ایک ہی ضابطے کے تحت جمع کر دیا ہے. ٹھیک ہے. تیسرا ضابطہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں.